السلام علیکم۔ آج ایک اور موضوع کی طرف میں آیا ہوں کہ وہ ہے کیپٹلزم۔ بہت عرصے سے میں سوچ رہا تھا کہ سوشلزم پہ میں نے بات کی، تو آج آپ سے کیپٹلزم پہ بھی بات کی جائے۔ کیپٹلزم ہمارے پاس ایک ایسا نظام ہے، ہمیں ایک اکنامک سسٹم دیتا ہے جو کسی بھی ملک میں کے جو پرائیویٹ اونرز ہوتے ہیں، جن کے پاس ویلتھ ہوتی ہے، تو وہ انویسٹمنٹس کرتے ہیں، پرائیویٹ انویسٹمنٹس ہوتی ہیں جس سے ان کے لیے پروفٹ جنریٹ ہوتا ہے۔ جو پروفٹ جنریٹ ہوتا ہے وہ جو اکنامک سسٹم ہوتا ہے اس کے اندر وہ آتا ہے، اور اس طرح وہ کیپٹلزم کہلاتا ہے۔ یہ 16 سینچری میں اس کا آغاز ہو گیا تھا، اور 18 سینچری میں بھی اس کے بعد یہ ایڈم اسمتھ جو تھا وہ اس کا بانی کہلاتا ہے کیپٹلزم کا۔ تو کیپٹلسٹ جو ہوتا ہے وہ شخص ہوتا ہے جو انویسٹمنٹ کرتا ہے، جس کی ویلتھ ہوتی ہے، جس کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، وہ کسی بھی ٹریڈ، کسی بھی انڈسٹری میں اپنے پیسے لگاتا ہے، اور وہاں سے وہ جو پرنسپلز ہیں کیپٹلزم کے، اس پہ رہتے ہوئے وہ اپنے لیے پروفٹ کماتا ہے۔ وہ پروفٹ وہ اپنی ذات کے لیے رکھتا ہے، جمع کرتا ہے، بینکس میں رکھتا ہے، وہاں سے مزید پروفٹ حاصل کرتا ہے، اور یوں اس کی جو پروفٹ ہے وہ ملٹیپلائی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ پھر انویسٹمنٹ اپنی دوسری جگہ کرتا ہے، وہاں سے پھر اپنے لیے پیسے کماتا ہے۔ تو اس کیپٹلزم میں اچھائی بھی ہے، اس میں برائی زیادہ ہے۔ اس میں برائی یہ ہے کہ اس میں پرائیویٹ پراپرٹیز جو ہوتی ہیں وہ بڑھتی جاتی ہیں آپ کی، اور آپ کو جو ہے اس میں جو غریب ہے، جو لیبر ہے، اس سے آپ نے وہ اس کی محنت کے صلہ آپ اس کو نہیں دے رہے ہوتے، آپ کے پاس وہ سارا پروفٹ آپ کے پاس آ رہا ہوتا ہے۔ اس میں سے ایک چند جو ہے تو ٹکے یا جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ اماؤنٹ اس کو ملتا ہے لیبر کو، اور سارا جو ہے وہ کیپٹلسٹ اپنے پاس لے جاتا ہے۔ اس کی اپنی پراپرٹیز بن رہی ہوتی ہیں، اس کی اپنی انویسٹمنٹس آگے بڑھ رہی ہوتی ہیں۔ یورپ میں یہی ہوا، یورپ نے ترقی کی، لیکن انہوں نے ویلفیئر پہ بھی کام کیا، اس پہ کوئی شک نہیں ہے، اور اسٹیٹ نے اپنی ذمہ داریاں ادا کی۔ کیپٹلزم یوں وہاں پروان چڑھا کہ وہاں جو ہے پرائیویٹ جو کمپنیز تھی انہوں نے اپنی انویسٹمنٹس کی، اور جو گورنمنٹ وہ موجودہ ہوتی تھی وہ اس سے فائدہ اٹھاتی تھی، اور وہ اپنے ڈیولپمنٹ کے کام کرتی تھی، وہ سپورٹ کرتی تھی۔ اسی وجہ سے جو کیپٹلسٹ ہیں ان کو سپورٹ ملتی تھی گورنمنٹ کی طرف سے۔ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 18 سینچری سے جو ہے نا وہ مزید پھر ترقی ہوئی، اور یورپ جو ہے وہ ترقی کرتا گیا، اور کیپٹلزم جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتا گیا۔ کارل مارکس جو نے اپنی تھیوری پیش کی اپنی کتاب داس کیپٹل میں، تو وہ بتانا اس نے یہی چاہا کہ داس کیپٹل میں کہ کیپٹل جو ہے اس کے فوائد کیا ہیں اور اس کے نقصانات کیا ہیں۔ وہ ہم پھر ایک اور سیشن رکھیں گے، اس میں ہم آپ کو بتاؤں گا کہ اس نے اپنی کتاب داس کیپٹل جو لکھی اس نے کیا بیان کرنا چاہ رہا تھا۔ یہاں ابھی میں آپ کو صرف یہ بتاؤں گا کہ کیپٹلزم جو ہے اس میں کس طرح امیر امیر تر ہوتا جاتا ہے اور غریب غریب تر۔ یہی چیز جو ہے وہ پاکستان میں بھی ہم نے امپلیمنٹ کی، اور ہم نے ابھی 75 سالوں میں دیکھ لیا کہ امیر امیر تک ہوا، غریب غریب تر ہو گیا۔ آج آپ کے پاس جتنے انڈسٹریسٹ ہیں، جتنے آپ کے پاس ریئل اسٹیٹ میں آپ کام ہو رہا ہے، اور جس طرح امیر لوگ جو ہے وہ پنپ رہے ہیں، اور غریب مزید جو ہے نا وہ غربت کی لکیر سے نیچے آ گیا ہے، تو اس میں سمجھتا ہوں کیپٹلزم کا سب سے بڑا ہاتھ ہے، کیونکہ ہم نے کیپٹلسٹ اکانومی کو اچھا سمجھا اور ہم نے اس کو اڈاپٹ کرتے گئے۔ ہاں یہ ضرور ہو رہا ہے کہ سن 2008 2010 کے بعد سے کہ آپ نے اسلامک اور شریعہ یہ لاز آپ لے کر آئے، بینکنگ لاز لے کے آئے، اور لوگ جو ہے وہ اسلامک فائنینس کی طرف جا رہے ہیں۔
وہ ایک الگ سلسلہ ہے، اسلامک فائنینس کو بھی بعد میں ڈسکس کروں گا، لیکن میں صرف یہ کہوں گا کہ کیپٹلزم کو آپ نے اس ملک میں پروان چڑھایا۔ کیپٹلزم جو ہے وہ پینیٹریٹ کرتا گیا، اور یوں ہم اس دلدل میں پھنستے گئے۔ کیپٹلزم اگر آپ کو فائدہ دے رہا ہے، اور بحیثیت نیشن کے، بحیثیت آپ کی قوم کے، تو آپ کے لیے فائدہ مند میں سمجھتا ہوں ہے، لیکن اگر وہ امیر کو امیر تر کرتا جا رہا ہے اور غریب کو غریب کرتا جا رہا ہے، جو اس کا فلسفہ ہے ہی ہے، تو پھر آپ کو کوئی پیرلل میں کچھ اور چیز، کسی اور چیز کے سوچنے کی ضرورت آ جاتی ہے۔ اب کیونکہ ہم سوشلزم کی طرف اگر آتے ہیں، سوشلزم میں ہم وہ پریکٹس ہی نہیں کر پائے۔ لینن جو ہے نے وہ اسٹیٹ بنائی، اسٹالن نے آ کے اس کو جو ہے وہ اپگریڈ کیا، اور پھر فال آف رشیا سارا آپ نے وہ سب ماضی کا حصہ ہے، وہ آپ سب جانتے ہی ہیں۔ تو سوشلزم اس طرح پریکٹس نہیں ہوا۔ اچھا، اگر آپ اسلامائزیشن کی طرف آتے ہیں، اسلامک فائنینس کی بات کرتے ہیں، تو اور اسلام کو پریکٹس کرنے کی بات کرتے ہیں کہ آپ کہ ہر چیز میں جو ہے نا وہ اسلام آپ کو نظر آئے، آپ کا بینکنگ سسٹم بھی وہی ہو، آپ کا فائنینس میں بھی اسلامک فائنینس ہو، تو اس کو بھی ہم ابھی تک پریکٹس صحیح طریقے سے نہیں کر پائے۔ اس میں مفتی تقی عثمانی صاحب کا کنٹریبیوشن ہے، میں نے ان کی بہت ساری بکس جو پڑھی ہیں، ان کے لیکچرز سنے ہیں، تو وہ تھوڑا انہوں نے پریکٹیکل چیز پہ میزان بینک کے تھرو اور میں دوسرے جو ہیں ان کو وہ کیا ہے۔ تو اسلامک فائنینس اور اسلامی اکنامک سسٹم جو ہے، تو اس کو امپلیمنٹ کرنا بھی ٹائم جو آپ کو لگے گا۔ تو اس وقت آپ کے پاس سامنے جو ہے وہ اس وقت کیپٹلزم ہی ہے، جو کیپٹلزم ہے وہی سب سے بڑا آپ کے سامنے ایک نظریہ ہے۔ تو اس نظریے میں کے خلاف بھی، اس کے بارے میں بھی بہت ساری کتابیں لکھی گئیں، جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو دا ویلتھ آف دا نیشن تھی، جو ایڈم اسمتھ نے لکھی، اور اس کے مخالفت میں کہیں یا اس کے سامنے ایک بہت بڑی کتاب آئی، داس کیپٹل، جو کارل مارکس نے لکھی۔ پھر اس کے بعد بے شمار ریسرچ ہوئی، اور بہت کچھ لکھا گیا۔ آج کے دور میں، جدید دور میں ایک بہت بڑا نام ہے، فرینچ فلاسفر ہیں تھامس پیکیٹی، وہ اس کی کتاب اگر آپ پڑھیں دا کیپٹل، تو اس میں بھی اس نے یہ موازنہ کیا ہے، ایکوالٹی، ان ایکوالٹی، یہ سارا آپ کو اس میں ذکر ملے گا۔ ارندھتی رائے ہے، اس نے کیپٹلزم گھوسٹ اسٹوری کے نام سے ایک کتاب لکھی ہوئی ہے۔ پرنسپل گائیڈ ٹو کیپٹلزم ہے، اکنامکس فار دا ریسٹ آف اس، اور یہ پوسٹ کیپٹلزم ہے پال میسن کی، وہ بہت اچھی کتاب ہے پڑھنے کے لیے۔ تو یہ کچھ کتابیں ہیں جو آپ اسٹڈی کریں تو جسے آپ کو پتہ چلے گا کہ کیپٹلزم کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں۔ تو اس کو امپلیمنٹ کرنا، کیونکہ ہمارے ملک میں ہمارے بہت سارے ممالک ہیں، ان کے اندر کیپٹلزم ہے، اور انہوں نے اس کو امپلیمنٹ کیا ہے، کر کے دکھایا ہے، نیشن کو فائدے پہنچا کے دیکھیں۔ ہم نے انفارچونیٹلی ہم نے یہ کام نہیں کیے، لیکن ہم نے صرف جو ہے وہ کیپٹلزم کو اپنی دولت بڑھانے کے لیے ہی استعمال کیا، اس سے دوسروں کو فوائد پہنچانے کی کوشش نہیں کی۔ تو باہر دنیا میں ہوا ہے، لوگوں کو فوائد بھی پہنچائے گئے ہیں۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ کیپٹلزم کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور جو بھی آپ کے خیالات ہیں، آپ کیپٹلزم کو اچھا سمجھتے ہیں، آپ سوشلزم کو اچھا سمجھتے ہیں، آپ اسلامائزیشن کی طرف آتے ہیں، آپ اسلامک اکنامک سسٹم کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ آپ ضرور امپلیمنٹ کریں، لیکن جو بھی کریں وہ اس ملک کی اچھائی اور بھلائی کے لیے آپ سوچیں، اور کیپٹلزم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کیپٹلزم کو سمجھیں گے تو دوسرے آپ کو سسٹم سمجھ میں آئیں گے۔ تو آج کے لیے یہاں تک ہی، اور یہ جو کتابیں میں نے آپ کو بتائیں پڑھنے کی کوشش کیجیے، آن لائن پڑھیں، سب کچھ ہے موجود، اور اپنی جو کوالٹیز ہیں ان کو امپروو کریں، ان سسٹمز کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو آپ کو بہت سارے سسٹمز سمجھ میں آئیں گے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔